الحمدللہ رب العالمین دیکھو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے سورہ اعراف کی وہ آیتیں پڑھنی ہیں جو آیتیں ہماری اس میں آئی ہیں سورہ اعراف میں، اور وہ ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ 3 انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، قوم عاد کے جو ہیں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، یہ 3 کے ہم نے پورے واقعات پڑھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا درس شروع ہو جائے تو آپ سلام مت کیا کریں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ اب ذرا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو 3 ہم نے پڑھی ہیں، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو کون بتائے گا خلاصہ؟ دیکھیں نا، آپ نے پڑھا ہے، میں نے بتایا ہے۔ آپ سر ایکسکیوز می، سب نے توحید کی دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، لیکن جو سردار تھے انہوں نے پہلے سب سے انکار کیا، کہ اس لیے کہ ان کے مفادات پہ زد پڑتی تھی، تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ 4 پڑھے ہیں سر، 4 انبیاء پڑھے ہیں ہم نے۔ تو سر پھر حضرت لوط بھی پڑھا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، سب کی دعوت ایک ہی تھی، اللہ کی طرف بلایا انہوں نے، لوگوں نے انکار کیا۔ سب سے پہلے جو سب سے اونچے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، انہوں نے انکار کیا۔ مختصر یہ خلاصہ۔ سر پھر میں اس پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں انکار کے بعد کچھ مہلت دی، اور انہوں نے پھر بھی انکار پہ قائم رہے، تو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ ویری گڈ، یہ ہے خلاصہ۔ یہ اگر یہ بیچ میں سے مسنگ ہو تو وہ خلاصہ، وہ واقعہ بیان کیا آپ نے۔ اس میں عبرت کا سبق ہے، اور عبرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 4 قوموں میں دیکھ لیں، انبیاء بھیجے، انہوں نے سرداروں نے انکار کیا، کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مہلت دی۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو ابھی آپ نے سنی ہے۔ اس مہلت کے باوجود پھر بھی جب لوگ ایمان نہیں لائے، اس کے بعد ان پر حجت تمام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 قوموں کو آپ کے سامنے پڑھ کے آئے ہیں، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ لہذا یہ اللہ کی دائمی سنت ہمیں معلوم ہو گئی، کوئی بھی اللہ کی اس دھرتی پر کوئی قوم جب اس کے پاس نبی کا پیغام پہنچ جائے اور وہ اس کی خلاف ورزی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کے پھر کچھ، قرآن خود کہتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کی وجہ سے وہ پلٹیں اللہ کی طرف، توبہ کریں۔ اور اگر وہ قوم پھر بھی باز نہیں آتی اور توبہ نہیں کرتی، رجوع اللہ نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مٹا دیتے ہیں۔ پھر وہ قوم کبھی بھی دنیا، اللہ تعالیٰ پوری طرح عدل کا معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اس نے گمراہی اختیار کی، اللہ نے اس کو ختم کر دی دنیا میں۔ آخرت کا عذاب الگ ہے۔ یہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے صرف، یاد رکھیے ثواب اس وقت ہوگا جب ہم قرآن سے، اگر ہدایت کی بات ہے تو ہدایت حاصل کریں، عبرت کی بات ہے تو عبرت حاصل کریں۔ سر ایک بات عرض کروں کہ اس خلاصے میں یہ بھی شامل ہے نا کہ کوئی بھی پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو نہیں بچا سکتا، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں حضرت نوح بچا سکے،
حضرت لوط اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بچا لیا جائے گا، مگر کوئی پیغمبر بھی اپنے رشتہ داروں کو حتیٰ کہ اولاد تک بھی نہیں بچا سکتے اگر وہ حق میں نہ ہو۔ دیکھیں اصول یہ ہے، نبی کے ساتھ رشتہ داری سے نہیں بچتا بندہ، نبی کی اطاعت سے بچتا ہے، جی اس پر بالکل۔ ایمان لا کے اس کی اطاعت کا حق ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب تھوڑا سا کچھ چیزیں آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں۔ حضرت نوح کا زمانہ جو ہے وہ 3500 قبل مسیح ہے، 3500 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 3500 سال پہلے۔ حضرت ہود کا زمانہ جو ہے وہ ہے 3000 قبل مسیح، یہ تقریباً ہے، یاد رکھیں۔ حضرت ہود کا زمانہ 3000 قبل مسیح ہے، اور حضرت صالح کا زمانہ 2800 قبل مسیح ہے، 2800، اور حضرت شعیب کا زمانہ 1300 BC ہے، 1300 مسیح۔ سر حضرت لوط کا رہ گیا ہے۔ حضرت لوط کا 2100۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ 3500 BC ہے، حضرت ہود کا زمانہ 3000 BC ہے، حضرت صالح کا زمانہ 2800 BC ہے، حضرت لوط کا زمانہ 2100 BC ہے، اور حضرت شعیب کا زمانہ 1300 BC ہے۔ اب ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ 3500 BC سے لے کر حضرت شعیب کا زمانہ 1300 BC ہے، یہ اللہ بیان فرما رہے ہیں یہ میری دائمی سنت ہے ہر نبی کے معاملے میں، ایک ہی، وہی جو خلاصہ بھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، وہ ان کو دعوت کا حق ادا کرتا ہے، پھر بھی لوگ نہیں مانتے تو اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، پھر بھی نہیں سنبھلتے، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب سے مٹا دیتا ہے۔ یہ اب 5 انبیاء کی حدیث شعیب آج ہم پڑھیں گے، سنت ہمارے سامنے رکھ دی اللہ نے۔ تو اب اگر کوئی قوم اس کے بعد بھی، اچھا ایک اور چیز اگر آپ لکھ لیں تو آپ کو آسانی ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام، ساری آپ اگلا جو واقعات آئیں گے آپ کے، وہ آئیں گے سورہ آراف، یہ آراف تھی سورہ ہود میں، اور سورہ ہود میں جن انبیاء کا ذکر ہے وہ لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ سورہ ہود میں پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، قوم عاد کا واقعہ ہے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، قوم سمود حضرت صالح کی قوم کا واقعہ ہے، اور پھر حضرت شعیب۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ۔ پھر یہ واقعات آئے سورہ شعراء۔ سورہ شعراء جو ہے وہ ہے 26 نمبر پر قرآن میں، اور اس میں واقعات آئے ہیں پھر نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، قوم ہود، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا واقعہ بیان ہوا ہے، پھر لوط، قوم لوط کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور پھر قوم شعیب کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ پھر وہاں بیان ہوا ہے۔
اب آپ قرآن کے طالب علم کو بالکل کلیئرلی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی مکی صورتوں کے مرکزی مضامین کیا ہیں. آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ مکی صورتوں کے بڑے بڑے مضامین کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت. اچھا، اب آپ لکھیں، میں لکھواتا ہوں، پھر مجھ سے سوال کریں. پہلا مضمون ہے ایمانیات. ایمانیات میں 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں: توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور کتب. پہلا مضمون. اچھا، یہ مکی صورتوں میں، اب ایک آدمی بولے جو سمجھتا میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ ایمانیات مکی صورتوں میں کہاں بیان ہوا ہے؟ سر سورہ بقرہ کی سوری خدا مکی، کا خوف، خدا کا خوف سوری کریں. بقرہ سر مدنی ہے. مدنی ہے، سوری سر. سوچ کے بولا کریں، خواہ مخواہ بول دیتے ہیں آپ. لیکن ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے مضمون کیا ہے. سب سے زیادہ وقت جو ایمانیات بیان ہوئی ہیں وہ آخری 2 پاروں میں. آخری 2 پارے جو ہیں 67 سے شروع ہوتی ہے سورۃ ملک اور سورہ والناس تک مجموعی مضمون جو ہے وہ ایمانیات ہے. کوئی سوال اس پہ؟ اگر توحید کے دلائل آپ کو پڑھنے ہوں تو وہ آپ کو ملیں گے سورہ سب سے پہلے 6 نمبر سورہ ہے اور اس کا نام ہے سورہ الانعام. پڑھ کے آئے ہیں آپ. پھر اس کے دلائل ملیں گے آپ کو 16 نمبر سورہ. 16 نمبر سورہ کا نام کیا ہے؟ النحل. پھر توحید اور آخرت کے دلائل ملیں گے آپ کو سورہ زمر، 39 نمبر پر ہے. یہ 3 مکی صورتیں ہیں جن میں توحید اور آخرت کے دلائل بیان ہوئے ہیں. سر یہ 5واں کون سا بتایا تھا؟ ایمانیات، توحید، رسالت، آخرت، کتب اور ملائکہ. جزاک اللہ. یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ورنہ ہم کیسے طالب علم ہیں کہ قرآن کے کانٹینٹ ہی ہمیں نہیں پتہ مین کیا ہیں بڑے بڑے مضمون. اب آپ کا ایمانیات پہ کوئی سوال ہو، پہلا مضمون جو مکی صورتوں کا بڑا مضمون ہے، بلکہ قرآن کا بھی بڑا مضمون ہے، وہ ہے ایمانیات. میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے کہ ایمانیات مینلی کہاں کہاں بیان ہوا ہے قرآن میں. اس کے بعد جو ایمانیات میں رسالت، لکھیں رسالت کہاں بیان ہوا ہے؟ بہت آسان ہے. یہ جو آپ نے ابھی سورہ آراف پڑھی ہے، یہ سارے انبیاء کے حالات رسالت ہی تو ہیں. آگے چل کے سورہ ہود 11 نمبر پر ہے، وہاں بھی میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے کہ وہاں بھی انبیاء کے حالات بیان ہوئے ہیں. پھر آپ سورہ شعراء 26 نمبر میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کے پاس قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کے واقعات ملیں گے. 3 تو یہ صورتیں ہیں جن میں ان انبیاء کے جو میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں ان ساروں کے حالات بیان ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پوری صورتیں ہیں، سورہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، سورہ طٰہٰ حضرت موسیٰ اور فرعون کے بارے میں، سورہ القصص موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں، سورہ ضحیٰ 93 نمبر پر قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، سورہ الشرح 94 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں.
آخرت کا مضمون آپ اگر دیکھیں تو پوری کی پوری صورتیں، سورہ نبا دیکھ لیں، سورہ غاشیہ دیکھ لیں، سورہ زلزال دیکھ لیں، اسی طرح پوری کی پوری صورتیں آخرت پر موجود ہیں۔ قرآن مجید کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں توحید اور آخرت کا بیان نہ ہو۔ تو دو بڑے مضمون مکی صورتوں کے آپ نے سمجھ لیے، ایک ہے ایمانیات اور دوسرا ہے رسالت، اور آخرت بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں بیان ہوا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایمانیات۔ اب لکھیں سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات، یہ دوسرا بڑا مضمون ہے مکی صورتوں کا، ایمانیات کے بعد سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات۔ قرآن مجید اس کے لیے جو نام استعمال کرتا ہے وہ انباء الرسل، انباء نبا کی جمع خبریں، انباء الرسل اور قصص الانبیاء، یہ دو اصطلاحیں قرآن نے استعمال کی ہیں، ایک ہے انباء الرسل اور دوسرا ہے قصص الانبیاء، جن میں سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات بیان ہوئے ہیں مکی صورتوں میں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، سورہ شعراء، ہود، آراف اور پھر یوسف، طٰہٰ، قصص، ضحیٰ، الشرح، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ انبیاء کے واقعات ہیں۔ رسالت تو ان میں بیان ہوا ہے، لیکن یہ اصل میں قصص الانبیاء اور انباء الرسل یا سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات ہیں، اور بھرا پڑا ہے مکی قرآن اس سے۔ آپ دیکھیں تو ابھی آپ نے دیکھا، بڑے غور سے سنیں، سورہ فاتحہ میں نہیں ہے، وہ مکی ہے، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ ساری چاروں کی چاریں جو ہیں وہ مدنی ہیں، ان کا مضمون الگ آئے گا، لیکن اس کے بعد مکی صورت پہلی الانعام ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا توحید کے دلائل اور آخرت کے دلائل ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمبر 7 نمبر پہ سورہ آراف ہے، اس کے واقعات آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات۔ اس کے بعد سورہ ہود 11 نمبر پر ہے، اور مکی صورتوں میں آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ یوسف پوری کی پوری حضرت ابراہیم کے بیٹوں کے بارے میں ہے، سورہ طٰہٰ ہے، قصص ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہو گئے دو بڑے مضمون، اور ہمیں اندازہ بھی ہوگا کہ قرآن میں یہ کہاں کہاں موجود ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ فہم قرآن کے لیے بڑا ضروری ہے آپ کے لیے یہ۔ جی، کوئی سوال ان دو کے بارے میں؟ اور تیسرا اور آخری بڑا مضمون جو ہے وہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات مکی صورتوں میں۔ کہاں ہے بلا آخری یہ مکی صورتوں میں اخلاقی تعلیمات کہاں پر ہیں؟ سورۃ الحجرات۔ سورہ الحجرات میں اتنی زیادہ نہیں ہے، دوسرے مضمون ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن سورہ ماؤن میں بھی ہے سر، اور ویل ویری کلی والی اس میں ویری بھی ہے۔ گڈ، ویری گڈ، سورہ ماؤن بالکل ابتدائی صورتوں میں۔ سورہ الحمزہ بخل کے بارے میں بڑی زبردست صورت ہے۔ پھر لکھیں سورہ مومنون کی شروع کی آیت 11، اس کے اندر بڑی چیزیں آئی ہیں اخلاقی تعلیمات کے بارے میں۔
اس کے بعد 25 نمبر پر سورہ الفرقان کا آخری رکوع، بلکہ آپ آیت لکھ رہے ہیں 63 تا 74، تو اس کے اندر وہ ہیں۔ اور بتائیں مکی صورتوں میں آپ کو ملیں گی سورہ مطففین، کم تولنے اور کم ناپنے پر، سورہ مطففین کی ابتدائی آیات۔ یہ 3 بڑے مضمون ہیں، ایمانیات ایک، سابقہ امت کے حالات اور واقعات جن کو قرآن کہتے ہیں انباء رسل اور قصص الانبیاء، اور تیسرا اخلاقی تعلیمات۔ اب اس پہ کوئی سوال ہو کلیئر کر لیں، اور آپ کو بحیثیت طالب علم قرآن پتہ ہونا چاہیے کہ مکی صورتوں کے یہ ہیں مرکزی مضامین۔ بات کلیئر ہو گئی؟ سر اس میں آپ نے بھی سابقہ قوموں کے حالات کے بارے میں جو سورہ الاعراف بتائی ہے، سر یہ مدنی ہے؟ خدا کا خوف کرے، میں لکھوا رہا ہوں مکی صورتوں کے مرکزی مضامین، تو الاعراف مدنی کیسے لکھواؤں گا میں آپ کو؟ اگر ہمیں یہی تمیز نہیں ہے، دیکھیں نا، اب آپ جس صورت کو اٹھائیں گے، آپ ان مضمون ہیں تو آپ فوراً کہہ دیں گے یہ مکی ہے۔ مدنی میں احکامات آئے ہیں، میں آج اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، کل پرسوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین کیا ہیں، اور پھر میں آپ کو وہ صورتیں بھی بتاؤں گا جن میں کثرت سے یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ جس طرح آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ ایمانیات کہاں بیان ہوا ہے، اور واقعات کہاں بیان ہوئے ہیں سابقہ قوموں کے، اور اخلاقی تعلیمات کہاں بیان ہوئی ہیں مکی صورتوں میں، بالکل اسی طرح بتاؤں گا۔ لیکن ہم قرآن کو اس لیے صرف نہ پڑھیں ثواب کی کتاب ہے، قرآن ذخیرہ ہے معلومات کا، دلائل کا، ایمانیات کا، سابقہ قوموں کے حالات کا عبرت کے لیے، اور اخلاقی تعلیمات کا، تاکہ ہمارے اخلاق پاکیزہ بن جائے۔ شاباش، کوئی سوال ہو تو پوچھیں۔ مکی صورتوں میں کہ مرکزی مضامین کیا ہیں جو میں نے آپ کو لکھوائے، اس کے بارے میں کوئی سوال ہو؟ سر انہی صورتوں میں غزوات بھی تو آئے ہیں نا؟ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، غزوات مدنی صورتوں میں آئے ہیں۔ کیسے طالب علم ہیں آپ قرآن کے؟ وہ میں بتاؤں گا آپ کو، غزوات کن صورتوں میں آئیں وہ بھی بتاؤں گا، کن مدنی صورتوں میں آئیں گے وہ بھی بتاؤں گا۔ آپ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ قرآن کو آپ نے پڑھ پڑھ کے پڑھا ہے، لیکن مکی اور مدنی کی تمیز اگر ہم نہیں سیکھے ابھی تک تو پھر قرآن ہم نے خاک پڑھا ہے۔ دیکھیں یہ بات سمجھیں، سارے غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں آئے، ہجرت کے بعد آئے، تو ان کا بیان بھی ہجرت کے بعد ہے۔ قرآن بڑی لاجواب کتاب ہے۔ شاباش، اور کوئی سوال؟ دیکھیں جب موقع ہوتا ہے تو اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے ذہن کی الجھنیں دور کر لیں۔ اس بارے میں کوئی سوال ہے تو ضرور جزاک کریں۔ اللہ سر، جزاک اللہ، کافی سر سمجھ آ چلیں اب ہم چلتے ہیں، آج اس کو بڑی اچھی طرح کہیں نوٹ بنا لیجئے، تاکہ آپ کو بالکل فوراً جس صورت میں یہ مضمون بیان ہوئے ہیں نا، آپ کہیں گے یہ مکی صورت ہے۔ مدنی میں آپ کو بتاؤں گا، ہم نے پڑھ بھی لیے ہیں کچھ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کے 1-2 دن بعد لکھواؤں گا، تاکہ یہ پہلے ذہن نشین کر لیں۔ آپ ایک اچھے طالب علم بنے۔ قرآن بالکل صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، صرف پڑھنے کے ثواب بھی اللہ نے گارنٹی دی ہے، جب ثواب جب دوں گا جب پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرو گے، پھر میں 1 حرف پہ 10 نیکیاں دوں گا۔ اگر پڑھ کے عمل اس کے خلاف کیا تو پھر ثواب نہیں ملے گا 10 نیکیاں، پھر عذاب ملے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔
बड़ी गलत फहमी हमारे जहन में है कि बस कुरान पढ़ लिया 10 नेकियां है एक हरफ पे। कुरान किताब हिदायत है, इतनी आयतें हैं कि ये हिदायत की किताब है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। हिदायत हासिल नहीं की, कुरान का हक अदा नहीं किया। कुरान क़यामत के दिन हमारे खिलाफ खड़ा होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फुरकान में पढ़ें, अल्लाह ताला के नबी कहेंगे इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया, इसने कुरान को का मजाक उड़ाया। 75 साल से हम मजाक उड़ा रहे हैं जब से मुल्क बना है। हालत आपके सामने है। आज ये मुल्क, अल्लाह इसको अजाब से बचा ले, दुआएं करें। हम बड़ी सख्त गिरफ्त में अल्लाह की। कुरान तो पढ़ 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 के पढ़ते हैं हम, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। दुनिया में जिल्लत हमारे सामने आ चुकी है। कोई बात, कोई सवाल नहीं है तो फिर आज का दर्स शुरू करें। सर जज़ाकल्लाह, ये हमने आखिरत रसालत और ये तौहीद आखिरत रसालत तो हमने बहुत दफ़ा इसका ये पॉइंट आउट किया है, लेकिन ये जो आपने इखलाक की तालीमात का ना, ये हमारे जहन में कभी नहीं आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इसको भी समझ लिया कि मक्की सूरतों में ये भी वाकई बहुत, आप जब आपने बताया तो हमें लग रहा है कि ये वाकई बहुत ज़्यादा है। मैडम एक बात आप अच्छी तरह समझें, बिल्कुल आपने ठीक कहा। असल में जिसके अखलाक ठीक नहीं हैं उसका ईमान भी ठीक नहीं है। और अल्लाह ताला को पसंद कुरान में देखें, आयत में बता दूंगा आपको, अल्लाह ताला को वही लोग पसंद हैं, कुरान में खोल के बताया, जिनकी अखलाक आला दर्जे के होंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा अखलाक, कि मैं भेजा ही इसलिए गया हूं कि तुम्हारे अखलाक की तकमील कर दो। तुम में से सारे बुरे अखलाक निकाल के और सारे अच्छे अखलाक का तुम्हें आदी बना दो। नमाज क्या करती है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज का काम एक ये है कि वो बुराइयों से रोकती है, बेहयाई के कामों से रोकती है, अखलाकी तो बेहतर बनाती है। चलें, ये किसी वक्त इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। अब हम चलते हैं, आज अगली कौम जो है कौम शुएब, और उसका ज़माना मैंने आपको लिखवा दिया है कि कौम शुएब जो है वो 1300 BC, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1300 साल कबल। अब जरा देखें इस कौम की क्या खराबियां थी। अगर तो मैं ये पढ़ रहा हूँ ना कि इस देखें ये कौम खराब, उसमें शुएब में खराबियां थी, और न मैं अपनी कौम को देखता हूँ, न मैं अपने आप को देखता हूँ, न अपनी ज़ात को देखता हूँ, तो फिर मैंने कुरान पढ़ने का हक अदा नहीं किया। क्योंकि इसमें तो मुझे बताया गया है कि ये है कौम, ये थी इसकी बुराइयां, ये अल्लाह ने इसको अजाब में मुब्तला कर दिया जब ये बात नहीं आए मोहलत के बाद भी। तो इसके लिए इनको पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला मदीन अखाहुम शुऐबा, और हमने मदीन वालों की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। तो हर नबी अपनी कौम ही से अल्लाह ताला ने उठाया, ताकि वो नबी जो जब उसको नबूवत मिली उससे पहले भी वो बड़ा सलीम फितरत इंसान था। अल्लाह ने उसको बिल्कुल ऐसा रखा हुआ था कि वो गुनाहों से बचता था। तो कौम शुएब की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। काल, हजरत शुएब ने कहा, या कौम, ए मेरी कौम के लोगों, इबुदुल्लाह, अल्लाह की, एक अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। अब मैंने बार बार आपको समझाया है कि इबादत हमारी पैदाइश का मकसद है। अल्लाह ने हमें पैदा ही इबादत के लिए किया है। उसके लिए कुरान की आयत है सूरह ज़ारियात की आयत 56 नंबर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नो इंस को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैं और आप, अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही इसलिए फरमाया कि हम इस दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह की इबादत करें। कुरान मजीद ने
तीन चीजों को इबादत कहा है। परस्त पूजा को मैंने खोल के बता चुका हूँ आपको। इताअत कुल्ली, आप जरा चुप रहें, आप पर लेक्चर नहीं दे रहे लोग, या तो आप, मैं चुप कर जाता हूँ, आप बोले, क्योंकि आपको पता है इस वक्त 60 के करीब लोग लाइन पे हैं। तो उसके बाद पहली है परस्त पूजा, दूसरी है जिंदगी के हर मामले में, हर जगह और हर वक्त अल्लाह की इताअत, दूसरा माना इबादत का, और तीसरा है गुलामी, कि जिस तरह उस वक्त अरब में लोग एक गुलाम को खरीद लेते थे, उसका काम अपने आका की हर बात मानना। बिल्कुल हम इसी तरह के गुलाम हैं अपने अल्लाह के। वो आका है, हम गुलाम हैं, वो माबूद है, हम उसकी इबादत करने वाले हैं। और इबादत तीनों माने जो हैं ये बैक वक्त अल्लाह ताला के लिए। और आप और मैं जब नमाज में कहते हैं इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तो दरअसल हम उस वक्त इतराफ़ करते हैं कि परस्त पूजा हो, इताअत हो या गुलामी हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी करते हैं। अच्छा, तो इताअत को, इसको इबादत का माना पूरी तरह समझ लें। अगर कुछ सवाल है तो क्लियर कर लें। उसके बाद फरमाया कि वमा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, और उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। कल जो हमने सूरा आयतुल कुर्सी पढ़ी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, वो 12 जो सिफात हैं वो किसकी हैं भला? वो 12 सिफात किसकी हैं? अल्लाह इलाह ताला की। इलाह की हैं। यहाँ इलाह का लफ्ज जब आया, इलाह अल्लाह इलाह है, लेकिन वहां शुरू में रोज पढ़ते हैं आप, कभी गौर से पढ़ा है आपने, समझ के पढ़े, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ही तो इलाह है। और वो कौन है? हुवल हय्युल कय्यूम, ये सारी आगे सिफात हैं। मैंने आपको बताया है कि हम उसकी इबादत इसलिए करते हैं कि ताकत, कुदरत, इल्म, हिकमत, हर चीज का सरचश्मा है। वो दे सकता है, वो रोक सकता है, और कोई न दे सकता है न रोक सकता है। उसी से मांगते हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसी की इताअत करते हैं, वगैरह वगैरह। क्यों? इलाह वो है, ताकत और कुदरत उसके पास है, इसलिए वो महबूद है। अच्छा, कद जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बय्यना आ गई है, दलील आ गई है। ये बय्यना क्या है भला? देखिए ना आप, अल्लाह कह रहे हैं कि कुरान। कौम शैब की तरफ कुरान कब आया था? सोच के बोलें। सर वो निशानियां जो कि अंबिया को देकर भेजी जाती थी, उनकी तरफ इशारा है बय्यिना। नबी जो आता है ना, ठीक है बात आपकी, लेकिन मैं उसको जरा और खोल देता हूँ। नबी अल्लाह की तरफ से वो दलाइल, वो हकायक लेके आता है जो बिल्कुल इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक होते हैं। तो बय्यना वो दलाइल हैं जो बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे दलाइल कि अक्ल सलीम इनसे इनकार नहीं कर सकती। जिद और हठधर्मी और तकब्बुर और चीज है, वो दुनिया में हमेशा रहा है। तो बय्यनतम मिन रब्बिक, कि अब मेरी नबुव्वत खुद दलील है। नबी की नबुव्वत जो होती है वो सबसे बड़ी दलील होती है, क्योंकि वो अल्लाह का सबसे ज्यादा कायनात में उस वक्त का फर्माबरदार इंसान होता है। अब आगे चलते हैं। अब उस नबी ने क्या हुक्म दिया? पहले नंबर 1, फ़अऊफ़ुल कैल वल मीज़ान, नाप तोल पूरा पूरा दो, नंबर 1। नंबर 2 लिखिए, नंबर 1 इसके ऊपर, नंबर 2 वला तबख़सुन नास अशियाअहुम, और लोगों को घाटा मत दो, लोगों को उनकी चीजों में खसारा मत दो। ये मैं अभी खोलता हूं आपको। अच्छा, पहले इन दो को यहां समझ लें, औफुल कैला वल मीज़ान। अब यहाँ सबसे पहले चीज जो हमें समझ आती है कि उस कौम में सख्त बददयानती, बद इखलाकी थी, कि नाप तोल में कमी करते थे।
دیتے وقت کم دیتے تھے اور لیتے وقت زیادہ لیتے تھے. یہ آج کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم جاتے ہیں پیسے لے کے اور اس کو دیتے ہیں اور وہ کم توڑ کے دے دیتا ہے, پیسے ہم سے پورے لے لیتا ہے. اس وقت اناج کے بدلے اناج بھی ہوتا تھا. یہ آپ نے نہیں دیکھا, میری عمر بہت زیادہ ہے, میں خود گندم کے دانے لے کے گیا گاؤں کی دکان پر, اس نے تول کے لیے اور پھر میں نے اس سے جو گڑ یا جو بھی لینا تھا وہ لیا. تو تولتے وقت جو لیتے ہیں تو اس کو کم تولتے ہیں, اور جب زیادہ اس کو کم تول کے لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو تول کے کم دیتے ہیں. یہ لوگوں کو گھاٹا دینا ہے. تو یہ قوم شعیب میں بڑی بیماری تھی. آج آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیاں ہوں جو انہوں نے اس پہ لکھ رکھا ہے نا کہ اس کے کنٹینٹ انگریڈینٹس یہ ہیں, وہ بالکل نہیں ہوں گے. یورپ میں اگر ذرا گڑبڑ ہو اس وقت فوراً ثابت کر کے دے جائیں, مقدمہ بن جائے گا. یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ہوگا نا بڑی بڑی کمپنیوں کا. ریڑھی والے کے پاس آپ جائیں, اتنا بدبخت ہے کہ قسمیں کھائے گا, کاک کو جھوٹ بولے گا, سودا غلط دے گا, اس کی تعریفیں اتنی کرے گا. حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ جو مال بیچ رہے ہو اس کی جو خرابی ہے تو وہ بتا دو گا. یہاں اس معیار یہ ہو اللہ کا دین کا, وہاں ہم یہ باتیں کریں ہم بڑے مجرم ہیں, بہت بڑے مجرم ہیں, اللہ کی سرکشی کی انتہا کر دیں. تو قوم شعیب بھی نہیں, آج اپنی قوم کو دیکھ لیں. یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا طریقہ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت بچاؤ. اب یہ جو بات ہے کہ اصلاح کب ہوتی ہے, جب اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ خود انسان کا ایمان اس کو اس پر مجبور کرتا ہے کہ وہ حق بات کرے, پورا پورا تول کے لیے, بلکہ تھوڑا سا زیادہ دے دے تاکہ قیامت کے دن جب میرے اعمال تولے جائیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے. لیکن اگر ایمان بھی نہ ہو, قرآن سے نہ پڑھا ہو نہ سمجھا ہو, پھر وہ یہی کرے گا جو قوم لوط انہوں نے قوم شعیب نے کیا, یا آج ہماری طرف کر رہی ہے. جب بھی ایک بات, فساد کی بات اچھی طرح سمجھ لیں, جب بھی اللہ کے احکامات کو چھوڑیں گے تو فساد ہوگا. ناپ تول میں اللہ کے احکام کا مطابقت نہیں کریں گے, فساد. جھوٹ بولیں گے, فساد. برے کام کریں گے, معاشرے کے اندر فساد. لہذا فساد اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ کی نافرمانی شروع ہوتی ہے, اور انتہا کو پہنچ جاتا ہے جب نافرمانیاں انتہا کو پہنچ جاتی ہیں, جیسے آپ کے اپنے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ دیکھیں بڑی آخر کی بات, بڑی پتے کی بات ہے. ذالکم خیر لکم, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم مومنین, اگر واقعی تم مومن ہو, اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ بہتر بڑا لمبا چوڑا بہتر ہے. دنیا میں اس لیے بہتر ہے کہ امن و امان ہوگا اگر اس کے مطابق کام کرو گے, ایمان کے تقاضے پورے کرتے. آخرت میں جنت مل جائے گی. تو مومن بن کے کام کرو گے, تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی, آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرو گے, دنیا اسی طرح جہنم زار ہوگی جیسے آج ہمارے لیے ہے اس ملک میں, اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہوگی. جہنم جیسا عذاب جو انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس آیت میں کھول کھول کے بتا دیا گیا کہ ان کی خرابیاں کی کیا تھیں, وہ قوم کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی تھی, اور کس طرح فساد اس معاشرے میں تھا. اور اگر بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے قانون جس پر اس کا ایمان ہے اس کے مطابق زندگی گزارے. کوئی سوال
آیت 83 کے بارے میں، ساری 85 کے بارے میں. سر ایک سوال ہے، جی صحیح ہے، ذرا اس کو کلیئر کریں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. جی سر جی یہ جو اصلاح ہے، یہ تو نبی آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ قوم کو ہدایت کرتے ہیں اور اس کے بعد اصلاح ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ کیوں کہا گیا؟ کیا اس سے پہلے یہ قوم صحیح تھی؟ آپ جو بات سمجھے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں، جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو پوری طرح اصلاح تھی. فساد کیا ان کے بیٹوں نے، جب قتل ایک دوسرے کو قتل کیا، وہاں سے نافرمانی سے فساد شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اندر نیکی کو پسندیدہ اور برائی سے ہمیں نفرت ہے. نیکی کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، برائی کر کے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، بعد میں ہمیں خود اپنا ضمیر ملامت کرتا ہے. تو اب اگر آپ اصلاح پہلے آتی ہے، اس میں فساد، انسان دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے صحیح فطرت پر، لیکن وہ ماحول، اس کے والدین وغیرہ وغیرہ، اس کا تعلیمی نظام اس کو بگاڑ دیتے ہیں، فساد پیدا کر دیتے ہیں. تو گویا یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم جس برائیوں میں ملوث ہو نا، وہی فساد پیدا کر رہی ہیں، اور ان کو ٹھیک کرو گے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے، تو معاشرہ جو ہے وہ فساد سے بچ کر اصلاح کی طرف چلا جائے گا. لہٰذا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اصلاح چاہتے ہو تو یہ برائیاں چھوڑو. اب بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 86 پر. اب اس قوم کی اور ذرا خرافات سنیں. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور زندگی کے ہر راستے پر رازن یعنی ڈاکو بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرو. توعدون کہ ان کو ڈراؤ. یعنی یہ قوم کیا کرتی تھی کہ بیٹھ کے قافلوں کو لوٹا کرتی تھی، اور لوٹ مار ان کا عام تھا. تو پیچھے آپ نے پڑھا کہ ایک تو ناپ تول میں کمی، اور دوسرا ان کا امن و امان بھی وہاں نہیں تھا. اچھا، ایک یہ تیسری بات. پہلی بات وہاں ہو گئی کہ ذرا لکھ لیں تاکہ آپ کو آیت سمجھنے میں آسانی ہو. یہ جو ہے نا، فاؤف الکیل والمیزان، یہ ایک حکم ہے. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اسی میں آ جاتا ہے کہ لوگوں کو کمی نہ دو، پورا پورا کرو. دوسرا کہ رازن مت بن کے، ڈاکو مت بن کے بیٹھو، یہ تھا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، یہ ان کا دوسرا. اور تیسرا وتصدون عن سبیل اللہ، اور تیسرا ان کا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے. یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا. اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح تو جب ہوگی جب لوگ برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آئیں گے. اور اگر آپ نے نظام ایسا ہے یا عوام کو، یہ جیسے آپ کے ملک میں ہے کہ لوگ لوگوں کو برائی پر مجبور کرتے ہیں، آپ کا کوئی صحیح کام نہیں نکل سکتا کہ جب تک آپ رشوت نہ دیں. اب اللہ آپ کے لیے سہولت پیدا کر دے، اور اللہ کرتا ہے اگر آپ واقعی، ورنہ آپ دیکھیں اس ملک میں جھوٹ بولنے سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں. بڑی اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے بڑی استقامت چاہیے، وہ ہمیں کرنی چاہیے. لیکن جب معاشرہ برا ہو جاتا ہے تو نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو تیسری بات آ گئی وتصدون عن سبیل اللہ. چوتھی بات من آمن به تبغونها عوجا، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاتے ہو. یعنی برائی کو اتنی ان کو پسند تھی کہ وہ نیکی سے بالکل بچ کے اور ہر طرح کی برائیوں کو خود بھی کرتے تھے اور اس کو رواج بھی دیتے تھے. اب یہ تو تھا نا ان کے 4 قصور بیان ہوئے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ ذرا میرا انعام دیکھو ماضی میں. وَاذْكُرْ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، ذرا اس بات کو یاد تو کرو کہ جب تم بڑے تعداد میں کم تھے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری تعداد میں کثرت کر دی. یہ جو آپ آج رازنی کر رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں اپنی کثرت پہ ناز کی وجہ سے، یہ اس اللہ کا کرم ہے. تم تو بڑے تھوڑے سے تھے، تمہیں اللہ نے اللہ نے تمہیں کثرت میں تبدیل کیا. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ آج جو دنیا میں ہے نا کہ آبادی میں اضافہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حقیقت یہ ہے کہ یہ رب کے اپنے پروگرام ہیں. آج آپ دیکھ لیں وہ ملک جنہوں نے فیملی پلاننگ کی، آج وہ بدبختی دیکھیں کہ ان کو دوسرے ملکوں سے لوگوں کو لینا پڑ رہا ہے. اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں کہ جس کے اندر ہیومن ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم دنیا کی طاقتور ترین قوم بن سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس نظام کو نافذ کریں جس کے لیے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اس وعدے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں آج ہم ذلت اور پستی سے دوچار ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، ذرا یاد کرو وقت جب تم بہت تھوڑے سے تعداد میں تھے. فَكَثَّرَكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، آنکھیں کھولو کہ دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو تہس نہس کرتا ہے. اس آیت کا کیا مفہوم ہے بلا؟ آیت میں پھر پڑھ دیتا ہوں. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. سر میں بتاؤں؟ فرمائیں. سر جیسے پیچھے فساد کے بارے میں آیا نا، فساد اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ ان سے مطلب منافی کرنا فساد کے برابر ہے. تو یہاں مفسدین آ گیا کہ وہی اگر چار قومیں تباہ ہو چکی ہیں تمہارے سامنے. جی جی. تو اس کو دیکھو، وہاں سے سبق لو. وہ مفسد تھے، اللہ نے ان کو اس فساد کی وجہ سے تم کر رہے ہو، انہی چیزوں کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، اوپر 4 نبیوں کا ذکر پڑھ چکے ہیں. انجام مفسدین کا کیسے ہوا؟ وہ مفسدین کا انجام ہے جو اوپر 4 انبیاء کی واقعات بیان ہوئے ہیں. سر آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو افغانستان نے امریکہ والوں کو جیسے فساد کر رہے تھے تو ان کو نکالا، ان کا انجام کیا ہوا پھر امریکہ والوں؟ دیکھیے یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہمیشہ برائی کا انجام تھوڑا سا وقت مہلت ہوتی ہے اللہ کی، ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی. کس لیے؟ کہ سنبھل جاؤ، توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ. نہیں آتے تو جس طرح روس پہلے عبرت بن چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، امریکہ کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ہم سبق نہیں لیتے. آپ پاکستان کو آج دیکھیں، وہ جن عادتوں سے، جن خرابیوں کی وجہ سے، جن بغاوتوں کی وجہ سے ملک تباہی سے دوچار ہوئے، وہ ہمارے سامنے روس، امریکہ. آج ہم انہی کو کر کے ہماری قوم جو ہے اسی راستے پہ چل رہی ہے. جبکہ یہ قرآن ہمارے پاس، ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ دنیا میں کبھی ایسی قوموں کا انجام اچھا نہیں ہوا. اللہ بتا رہے ہیں ہمیں. کاش ہم اس قرآن سے سبق سیکھیں. آیت نمبر 86 میں کوئی آپ کامنٹ ہوں، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، سوال کریں. ساری آیت میں ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ اگر ہم بھی وہی راستہ جیسے اب چل رہے ہیں تو ہم امریکہ یا باقی لوگ ملکوں کو دیکھ کے نہیں، اپنے ملک کے حالات دیکھیں، بالکل سیم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. اور اللہ کی مدد سے اگر ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو انجام ہمارا بھی وہی ہوگا. بالکل. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے. اور آپ جس تفصیل سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب قومیں اس فائدہ نہیں اٹھاتی، مہلت کا بھی، ڈھیل کا بھی. دیکھیں نا 1947 میں پاکستان بنا،
اللہ سے ہم نے وعدہ کیا بس ایک ٹکڑا زمین کا دے دے، ہم دیکھیں اسلام کیسے نافذ کرتے ہیں۔ وہ دن اور آج 1923 ہے، 1923، ہم نے کس طرح اللہ کے ساتھ اس وعدے کی وعدہ خلافی کی انتہا کی ہے، بلکہ آج تو کہیں دور دور نظر نہیں آتا کہ یہ اسلام اس ملک میں نافذ ہو سکے گا۔ وہ جو قرآن کہتا ہے نا ضلالم بعیدہ، کہ گمراہی بھی بڑی دور نکل گئے گمراہی میں۔ قرآن پڑھیں تو آپ کو بالکل یہ چیزیں ساری سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن ہم نہ عوام نہ خواص، ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، وہ ہدایت نہیں ہے، نہ اس سے وہ نتائج، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ جنت کس کو ملے گی؟ آمنو وعاملوا الصالحات، دو کڑی شرائط ہیں، ایمان پہلے، اس کے نتیجے میں عمل صالح، اس کے مطالبات، اس کے تقاضے پورے کر۔ تو سر ایک بات ہے، ابھی جو تھوڑے ہم پہ بھی تو عذاب آ ہی رہے ہیں نا، یہ سیلاب کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، اب مراکش میں جو زلزلہ آیا ہے تو یہ عذاب ہی ہیں اور کیا ہے۔ یہ ساری آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں، قرآن بتا چکا ہے کہ ہم ان کو جھٹکے دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، جی بالکل۔ اس لیے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں کہ اللہ ہم نے غلطیاں کی، اے اللہ ہم نے سرکشیاں کی، ہم نے بغاوتیں کی، اللہ ہم باز آئے، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں، ہم تیرے احکامات کی تعمیل اور ان کی اطاعت کریں گے۔ اس کے لیے یہ عذاب آتے ہیں۔ آپ اس کو تو چھوڑیں، اپنے ملک میں نہیں دیکھتے آپ سیلاب پہ دنوں کیا کر گیا ہے؟ ہم نے توبہ کی ہے، یہی کہہ رہی ہوں، اپنے ملک میں اور اتنی تباہی ہے۔ سنیں آپ، اور وہاں کے لوگ جن پر یہ سیلاب آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ایڈ نہیں ملی، اور یہ سب کھا پی گئے ہیں حکومت والے۔ کتنی بڑی ویزا دلیری ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں آیت 87 میں، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس ہدایت پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور دوسرا وہ ایمان نہیں لاتا، تو دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک ایمان لانے والے اور ایک اس کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ صورت ہو جائے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے نبی کو اور ان ایمان لانے والوں کو کہتے ہیں فَاصْبِرُوا، ذرا صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا، کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈھیل دیتا ہے جن لوگ ایمان نہیں لاتے، اور پھر ان کو کیا کرتا ہے؟ دنیا میں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں فَاصْبِرُوا، اے اللہ کے نبی اور اے اللہ کے نبی کو ماننے والے تم صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم، فیصلہ کر دے، اللہ تعالیٰ بیننا، ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلے کرتا ہے، اس کا فیصلہ عین عدل و انصاف کے مطابق کرتا ہے، وہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی سوال آیت 86 87 کے بارے میں؟ اب بالکل وہی طریقہ اس قوم نے بھی اختیار کیا جو سابقہ قوموں نے کیا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو ان کے متکبر سرداروں نے کہا، کیا کہا ذرا سنیں، کس قدر بگڑا ہوتا ہے انسان اور اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ لَنُخْرِجَنَّكُمْ یا شعیب، اے شعیب ہم تو تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، نکال باہر کریں گے، والذین آمنوا معاک من قریتنا، اور ان لوگوں کو بھی جو ہماری بستی میں تم پر ایمان لائے، ہم آپ کو بھی اور ان سب کو اپنی بستی نکال باہر کریں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا یہ ہے کہ تم واپس آ جاؤ ہماری ملت میں، تم بھی کافر بن جاؤ۔ یہ کیا تم نے بنا رکھا ہے کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے احکامات مانو؟ نہیں، ہم نہیں مانتے، اور تم نے اگر اس دعوت سے باز نہیں آئے، تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو ملک سے، اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اور اللہ کا نبی کہتے ہیں، قال، شعیب علیہ السلام نے کہا، اولو کننا کارہین،
اگر ہمیں زبردستی اس سے پھیرا گیا تو کیا تم یہ کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھا باغیوں کا طرز عمل. آپ سنیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں 89 میں قد افترینا علی اللہ کذب، ہم نے یقیناً، ہاں وہ تو اوپر تو انہوں نے کہا نا ہمیں آپ کو نکال دیں گے اگر یہ باز نہ آئے، تو اب وہ کہتے ہیں نبی کہتے ہیں قد افترینا علی اللہ الکذب ان عدنا فی ملتکم، ہمارے لیے تو اس طرف ساری ہم جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس آئیں. کیوں؟ اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اس کا فضل و کرم. تو اب اگر ہم اس کو چھوڑ کے پھر اسی گمراہی میں جس میں تم مبتلا ہو اگر اس میں ہم آ جائیں گے تو یہ تو پھر بہت بڑا ہمارے لیے خسارے کی بات ہوگی. پھر ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا جس نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا، اور ہم چھوڑ کے پھر تمہارے واپس پلٹ آئیں. بعد اذ نجانا اللہ منہا، کہ اللہ نے ہمیں ان گمراہیوں سے نجات دی اور ہم اب واپس لوٹ آئیں تو پھر تو ہم نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا. وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ، ہمارے لیے اس میں پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں ہے. ہاں اگر ہمارا اللہ چاہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں آئیں گے. ہاں اگر اللہ چاہے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس میں اللہ کی مرضی ہو تو پھر شاید ہم یہ گناہ کر بیٹھیں، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور فرمایا ربنا وسع کل شیء علما، اے رب ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، حاوی ہے. علی اللہ توکلنا، ہم تو اسی پر بھروسہ، اسی پر توکل کرتے ہیں، تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ ہمارے اور ہمارے ان کافروں کے درمیان آپ حق پر مبنی فیصلہ فرما دے. انت خیر الفاتحین، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو مومن کا طرز عمل دیکھ لیں مشکلات اور مصیبتوں میں. اور پھر آخر میں 90 میں فرمایا وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، آپ سرداروں نے کیا کہا؟ دیکھیں یہ ہر زمانے کے جو پہلے سربت لوگ ہوتے ہیں وہ دیدہ درما سخت نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کے قوم کے وہ لوگ جو منکر تھے انہوں نے کیا کہا؟ لئن اتبعت تم شعیبا، اگر تم شعیب کی اتباع علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو گے، انکم اذا لخاسرون، تو تم بڑے گھاٹے میں ہو جاؤ گے. یہ کیا مطلب ہے ان کا؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم گھاٹے میں ہو جاؤ گے؟ سر وہ جو ناپ تول کی کمیاں کر کے تو وہ دنیا کے فائدے اٹھا رہے تھے، تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بالکل بالکل صحیح. یہ ہے بات پیچھے جوڑنے کی کہ وہ جو ساری دھندے کر رہے تھے وہ دنیا کے مفاد کے لیے کر رہے تھے. تو اگر اللہ کی بات مانیں گے تو پھر دنیا کی مفاد، یہ جھوٹے جو دغا بازیاں کر رہے تھے ان کو چھوڑنا پڑے گا، تو تم تو خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو کیا ہوا پھر؟ ان کو ایک دہلا دینے والی آفت نے آ لیا. رجفہ ایک ایسی آواز کہ بس اس نے ان کا کباڑا کر دیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. وہ جو انہوں نے مال لوٹ مار کر کے مکان بنائے تھے نا، اس میں رہ رہے تھے، مزے کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو ایسی چنگھاڑ، ایسی آواز آئی کہ اپنے گھروں ہی کے اندر فوراً الٹے پڑے رہ گئے. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. کل لم یغنوا فیہا،
ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے، تباہی نے ایسا کہ گویا یہاں کبھی آبادیاں تھیں ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا ہم الخاسرین، وہی تو خسارے میں رہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا ہے نا، یہ آیت 90 میں آپ نے کہا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر شعیب کو مانو گے تم خسارے میں رہو گے۔ یہاں آیت 92 میں بتایا کہ جو لیکن انہوں نے شعیب کا انکار کیا، وہ تباہی اور بربادی ان کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ ذرا دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں کون گھاٹے میں ہوتا ہے۔ اور فتولی عنہم، تو اب کیا حضرت شعیب نے، وہ اس بستیوں سے نکل گئے، وقال، اور کہا، لقد ابلغتم رسالت ربی، میں نے یقیناً تم پر اللہ کے تعالیٰ کے پیغام پہنچا دیے۔ یہ رسالات ربی کو پکڑیے، آج رسالت ربی قرآن و سنت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وَنَسَخْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہارے ساتھ بڑی خیر خواہی کی۔ انبیاء بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ قوموں کو وہ راستے بتاتے ہیں جو تباہی کی طرف نہیں جاتے ہیں، وہ راستے بالکل اللہ کی رضا اور جنت کی طرف جاتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ لہذا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین فتول عنہم، پھر آپ ان سے نکلے وہاں بستیوں سے، وقال، اور فرمایا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں جو ہے اللہ کے پیغامات پہنچا دیے۔ وَنَسَخْتُ لَكُمْ، اور میں تمہارا بہت خیر خواہ تھا کہ تم گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت پر آ جاؤ۔ فَكَيْفَ آسَى، میں کیوں افسوس کروں، میں کس طرح افسوس کروں، عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین، اس قوم سے جو منکر تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ قوم جس نے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا، حالانکہ وہ کس برائیوں میں، ناپ تول کی کمی، گھاٹا کرنے میں، فساد کرنے میں، رازنی کرنے میں، ان کاموں میں ماہر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سب سے پہلے بندوبست کیا، نبی بھیج کے ان کو مہلت دی، اس کے بعد جب باز نہیں آئے۔ اب یہاں اس ختم ہو گیا، کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، کل میں نے آپ کو کچھ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ پڑھیں گے، کیونکہ یہ آگے جو آ رہا ہے نا، 5 قوموں کی ہلاکت پر تبصرہ، قرآن کا تبصرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، جو پیچھے سارے واقعات بیان ہوتے ہیں، یہ ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں پورا عبرت کا سامان ہے۔ لیکن یہ مجموعی تبصرے قرآن میں اور جگہ بھی آئے ہیں قوموں کی تباہی کے بعد، وہ ذرا اگر آپ لکھ لیں اور ان کو پڑھ کے آ جائیں تو آپ کو پھر یہ بہت سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سورہ اعراف جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، مجموعی تبصرہ جو ہے وہ آیت 94 تا 102 ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود ہے، اس میں مجموعی تبصرہ ہے، قوموں کی تباہی کا ذکر، اسی طرح پھر تبصرہ ہے آیت 96 تا 104۔ سورہ انبیاء میں پھر مجموعی تبصرہ ہے اسی طرح کے واقعات کے بیان کے بعد، اور وہ تبصرہ ہے سورہ انبیاء 21 نمبر پر ہے، آیت 74 تا 92، 74 تا 92۔ مہربانی کر کے اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے قرآن میں ان اللہ تعالیٰ کا یا قرآن مجید کا کیا تبصرہ ہے، اور کتنا معنی خیز، کتنا عبرت آموز، کتنا نصیحت بخش ہے، وہ یہ آپ میں سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے لکھ لیا؟ جی سر۔ تو ذرا پڑھ کے آئیے گا کل ہم انشاءاللہ، کیونکہ پھر ہم کو قرآن میں یہ انباء و رسل یا جو سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات ہیں، اس پر قرآن کا مجموعی تبصرہ کیا ہے، وہ ہم سورہ اعراف کے ساتھ ان 2 آیتوں کو اور 2 جو میں نے بتائے ہیں آپ کو، اس سے وہاں سے بھی اس کو پڑھ کے سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر خیر۔ جی انشاءاللہ۔ مہربانی کر کے اس قرآن کو اسی طرح پڑھیں جس طرح میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تاکہ پھر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
دعا کریں ہم سب کو اللہ توفیق دے، ہمارے آمین روشن آمین کرے دل اور ہمارے علموں میں اضافہ فرمائے. رب آمین زدنا علما. آمین اللہم آمین. جب ہم کوشش کریں گے نا سر آپ کی ریکارڈنگ نہیں آ رہی آج کل. اچھا وہ چھٹی پہ ہے جو خاتون کر رہی ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آج کی اور کل کی آپ کو بھیجیں، ٹھیک ہے؟ تو کہ ورنہ جمعے سے نہیں آتی. کل والی ہماری رہ گئی ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں، کل کسی مجبوری کے تحت وہ آپ کلاس فکر نہیں نہ کریں، کل ہمارا آ جائے گا بندہ عجائب، تو انشاءاللہ وہ اگر آج نہیں پہنچی تو کل پہنچ جائے گی. سب جمعے سے نہیں آ رہی. آپ بے فکر رہیں، وہ انشاءاللہ آج کل میں آپ کو جمعہ سے لے کر آج تک کی مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.